بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ احباب کے وقت نکالنے کا بے حد مشکور ہوں۔ آج دوستو ہماری ہر ویڈیو جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی بات کو بتائیں تاکہ علمی طور پہ اسٹرالوجی کی اہمیت کا لوگوں کو پتہ چلے۔ تو آج دوستو میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا چلوں، یہ جو دنیا میں اس وقت بہت زیادہ شور مچ رہا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بہت شور مچا رہے ہیں کہ جناب میں غزہ میں یہ کرا دوں گا اور چیزیں صورتحال بہتر کر دوں گا۔ یہ ذرا میری ویڈیو دیکھیے جو میں نے آج سے کچھ مہینے پہلے لگائی تھی، اور پیوٹن صاحب کے ذائچے میں جو مشتری ہے 19 درجے پر 100 روپے بیٹھا ہوا ہے اور کمر جو ہے وہ جوزہ میں ہے۔ اب اگر ان سب کے ذائچے کو ملا کے پڑھا جائے تو کیونکہ دوبارہ بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب کا اور پیوٹن صاحب کا ذاتی ستارہ وہ مشتری ہے، اور جو مشتری ہے یہ سورج کا بہت دوست ہے۔ تو سورج جو ہے بنیادی طور پہ صدر ٹرمپ کا ستارہ ہے، اور اس میں جو میں نے باتیں کی تھیں اور اس میں میں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا، عمران خان کا اور صدر پیوٹن کا ذائچہ بتایا تھا۔ یہ جو صورتحال ہے ذائچے میں دوستو، پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بندے سے جو کام لینا ہے وہ اسی سے کام لینا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام لینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم اپنے اندازے اپنا ڈیٹا کلیکشن ضرور بیان کرتے ہیں، لیکن پھر میں عرض کرتا چلوں کہ بطور مخلوق ہم خالق کے فیصلے نہیں جان سکتے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو ہمارا یہ اندازہ ہے کہ اسٹرالوجیکل اسپیکٹس میں جو ہم نے یہ ذائچہ آپ کو بتایا، جس میں یہ جو میں نے ڈیٹ دی ہے، آپ میری ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں، جو طاقتور ترین لوگ ہوتے ہیں، میں نے یہ عرض کیا تھا، ان کا ذائچہ بتاتا ہے کہ وہ طاقتور ہیں۔ پچھلے دنوں ہمارے فارم 47 والے وزیر اعظم صاحب، جن کی سب سے بڑی زندگی کی خواہش تھی کہ میں امریکہ کے صدر کے ساتھ اپنے فوٹو بنوا لوں، تو انہیں ویلکم کیا گیا، جی بنوا لیں فوٹو۔ پھر انہوں نے اپنی جو باتیں ہیں وہ کیں، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ملک میں ایک لڈیاں اور ایک بھنگڑے ڈالنے کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ پتہ نہیں کون سا بڑا تیر مار رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جو بزدل آدمی ہوتا ہے نا، بزدل، وہ کبھی بڑا فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ لوگوں کی اوٹ میں رہے گا۔ بزدل آدمی لوگوں کی اوٹ استعمال کرے گا، عمران خان صاحب کی طرح سٹرونگ موقف نہیں اختیار کر سکتا، ہمیشہ انگور کی بیل کی طرح کسی کے گرد لپٹا رہے گا۔ اور یہ ناکام ترین پاکستان کی تاریخ میں بیان کر رہا ہوں کہ پاکستان، جب میرے شاگرد اسٹرالوجر ذائچہ سمجھیں گے تو کہیں گے استاد محترم، مجھے کہیں گے کہ استاد جی ٹھیک کہتے تھے کہ پاکستان کی قسمت میں تھا ایک دنیا کا ناکام ترین وزیر اعظم اپیئر ہونا، اور وہ جو توق تھا وہ توق میاں محمد شہباز شریف نے اپنے گلے میں سجایا۔ ہسٹری میں ان کا نام رہے گا، اور دلیری میں عمران خان صاحب کا نام ہمیشہ ہمیشہ کی طرح دنیا میں لیتا جاتا رہے گا، جس نے بڑے طاقتور انداز میں جیل کاٹی اور کبھی نہیں کہا کہ جناب مجھے یہ کمرے میں درد ہے، مجھے ایسپرین چاہیے، مجھے ڈاکٹر چاہیے، مجھے اسپتال لے جاؤ۔ اور بزدل لوگ جو ہوتے ہیں، یہ میں نے اپنی ویڈیو میں آپ کو بتایا، یہ میری ویڈیو دیکھیے جس میں نے بتایا تھا، یہ 10 ملاقاتیں بھی کر لیں، ان کو کوئی حاصل نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج 23 ستمبر ہے۔ وزیر اعظم صاحب کی جو ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہے، ستاروں کے مطابق قمر در اکرم میں ہوئی ہے، لہٰذا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، ذائچہ یہی بات بتا رہا ہے۔ بلکہ ماضی میں میں نے عرض کیا تھا کہ زحل اور سورج آمنے سامنے ہیں، یہ پاکستان کے وزیر اعظم کے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذاتی ستاروں کی بات ہے جو آپس میں نحس ہیں، لہٰذا ان سے موجودہ وزیر اعظم کو کوئی فائدہ نہ ملنے کی سمت میں باتیں ہیں۔ آج یہ کہہ رہے ہیں مسودہ کچھ تھا، ہمیں کچھ دکھائے گا۔ خیر چلتے ہیں ہماری ویڈیو کی طرف۔ دوستو آج ذائچے میں جو سیارگان ہیں میں وہ بیان کرتا چلوں، کیونکہ یہ سیارے بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے دوستو کہ نیپچون نیچرل ذائچے کے 0 درجے پر ریورس حالت میں موجود ہے۔
اب یہ آتشی بروج والوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، اور آتشی بروج 3 لوگوں کے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا، عمران خان کا اور صدر پیوٹن کا۔ اور بھی لوگ ہوں گے، لیکن میرے پاس ان تینوں کے ذائچے ہیں۔ تو میں آج یہ جو میں نے ویڈیو لگائی تھی، اس بیس پہ، آج کے ستاروں کی بیس پہ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ غزہ میں سکون ہو جائے، فلسطین والا مسئلہ حل ہو جائے، میں چیلنج کرتا ہوں آسٹرالوجی کے حوالے سے کہ یہ عمران خان کو اور صدر پیوٹن کو یہ ٹاسک دے دیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ میں پھر عرض کرتا چلوں، جو دلیر لوگ ہوتے ہیں وہ دلیری سے فیصلہ کرتے ہیں، اور جو بیچارے مانگے تانگے کی حکومت لے کے چل رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے پیروکار بنے ہوتے ہیں، اور ان کی حیثیت ایک سٹیمپ پیڈ سے زیادہ نہیں ہے کہ جب ضرورت پڑی سٹیمپ لگا دی۔ کیا انہوں نے کام کرنا، وہاں پہ گئے ہیں جی، وہ جی بڑا زبردست ہمارے ساتھ معاہدہ انہوں نے کیا ہے، یہاں پہ آئے ہیں جی ہمیں تو معاہدہ کچھ دکھایا تھا، اب کچھ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب بہت ساری باتیں ہیں جو میں کر سکتا ہوں، لیکن میں مناسب نہیں سمجھتا۔ ذائچے میں، آج کے ذائچے میں جو مماثلت ہے وہ یہ ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ذائچے میں جو عطارد کی سات نظر آج چاند کے ساتھ ہوگی وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذائچے میں جہاں پہ عطارد کی سات نظر چاند کے ساتھ آج کسی بھی وقت ہوگی، تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا وہ چیزیں جو زبانی کلامی تھیں ریٹن فارم میں آنے کی صورت میں آ جائیں گی، ایک بات۔ دوسری یہ جو اسی وقت میں ایک نحس نظر جو ہے عطارد کی، مشتری کے ساتھ ہونے والی ہے۔ عطارد اس وقت اپنے چاند کے حبوط کے خانے میں بیٹھا ہوا، اپنا سورج کے ساتھ حبوط کے خانے میں بیٹھا ہوا 24 درجے پہ مشتری کے ساتھ نحس نظر ملا چکا ہے۔ تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ عدلیہ میں کسی شخصیت کے لیے لمحہ فکریہ ہے، یہ ذائچہ بتا رہا ہے۔ کچھ باتیں تبدیل ہوں گی، عدلیہ کی کسی شخصیت کے لیے تھوڑا لمحہ فکریہ آئے گا، اور یہ جو چاند کی پلوٹو کے ساتھ بیٹھے ہوئے، جو ایک ہی برج میں بیٹھے ہوئے، جو بہت گہرا برج ہے، جس کا تعلق میں نے عرض کیا تھا پہاڑوں سے ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات بڑی بلند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بندے کو سربلندی عطا فرمانی ہے، اس کی سمت میں باتیں جائیں گی۔ بالفاظ دیگر آپ سمجھیے کہ سرخاب جو ہے، جسے کہا جاتا ہے جس کے سر پہ بیٹھے وہ بادشاہ بن جاتا ہے، اس نے اپنی اڑان بھرنے کی تیاری کر لی ہے۔ اب وہ جس کے سر پہ بیٹھے گا اس کو وہ طاقت سے نوازے گا۔ یہ جنرلی ذائچے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ اس سے اگلی اہم ترین بات یہ ہے کہ پاکستان کے ذائچے میں زہرہ اور مریخ اہم ترین ستارے ہیں۔ ماضی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ دونوں ستارے آپس میں محبت بھری باتیں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب وہ جو محبت کا اظہار کر رہے تھے چوری چھپے، اب وہ باتیں سامنے آئیں گی۔ لیکن زہرہ جو ہے، کیونکہ وہ اپنے حبوط کے خانے میں بیٹھا ہوا ہے، انتہائی کمزور ہے اس وقت، تو لیکن اس کی جو کمیونیکیشن ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ ذائچے میں اب حد اتصال شروع ہو چکا ہے مشتری کا اور زہرہ کا آپس میں، جو پازیٹیو کمیونیکیشن ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس وقت ذائچے کو پڑھنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ ایک ستاروں نے ایک بہت بڑی شطرنج کی چال بچھا دی ہے، ایک ستارے کو ہم طاقت دیتے ہیں، دوسرا ستارہ اس کے اثر زائل کرتا ہے۔ لہٰذا ہم نے جو گہرے ترین ستارے ہیں ان کو پڑھنا ہے، اور ذائچے کے مطابق گہرے ترین جو ستارے ہیں، گہرے ترین ستارے، ان میں جو ٹاپ آف لسٹ ستارہ ہے وہ پلوٹو ہے، اور اس کے ساتھ اگلا ستارہ نیپچون ہے، اور اس کے بعد اس سے اگلا ستارہ جو ہے وہ یورنس ہے۔ یورنس کا مقام جو ہے پاکستان کے ذائچے میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جیسا میں نے آپ کے ماضی میں عرض کیا کہ عمران خان صاحب کے مخالفین میں سے ایک بندہ بیمار ہوگا، ہو سکتا ہے اس کو چیسٹ میں کوئی سمٹمز ہوں اور وہ ہاسپٹلائز ہو، یہ ہمارا ایک اندازہ ہے۔ اور پاکستان کے ذائچے میں جو پلوٹو کا مقام ہے،
یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اور دوسرا اہم ترین ستارہ پاکستان کے ذائچے میں یورنس ہے، جو پاکستان کے ذائچے کے تیسرے خانے میں آ کے بیٹھ گیا ہے۔ یہ جو ستارے ہیں ان سب کو اگر ہم کمیونیکیشن کو پڑھیں، ان تمام ستاروں کو ملا جلا کر پڑھیں تو ماضی والی باتیں نہیں رہیں گی، باتیں تبدیل ہو جائیں گی، گہری ہو جائیں گی، اور کافی ساری چیزیں جو ماضی میں کی گئیں اب نہ ہونے کی سمت میں باتیں جائیں گی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل میں پیش کرتا چلوں علمی طور پہ کہ جو پلوٹو ہے برج دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، جو اپنا بادی برج ہے، اور جو نیپچون ہے وہ آتشی برج میں بیٹھا ہوا ہے، اور جو یورنس ہے وہ بھی بادی برج میں بیٹھا ہوا ہے۔ لہٰذا بادی برج میں جو ستارے ہیں وہ دو ہیں، آتشی برج میں ایک ہے، اور اس وقت آبی برج میں زحل بیٹھا ہوا ہے جو انتہائی ناقص ہے۔ لہٰذا جو میں نے عرض کیا تھا کہ برج جدی کی ایک اہم شخصیت شدید مشکلات کا شکار ہے، پہلے اس کا حال خراب ہوا، اب ذائچہ کہہ رہا ہے اس کا مستقبل بھی کوئی خاص نظر نہیں آ رہا۔ جیسے جیسے اب ستارے آگے جائیں گے دوستو، ہم انشاءاللہ اس آگے ستاروں کے ساتھ ہمیشہ کی طرح بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو ہماری دوائی پولی کیور، ایک صاحب نے پوچھا کہ پولی کیور کے کوئی سائیڈ افیکٹ ہیں؟ ہماری دوائی پولی کیور پیور ہومیوپیتھی کی میڈیسن ہے، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ کسی بھی عمر میں کسی بھی بندے کے لیے جو بہت عرصے سے بیمار ہے، اس کے تمام جسم میں فاسد مادے نکالنے کے لیے منی بیگ گارنٹی کے ساتھ آپ بھی آرڈر کر سکتے ہیں ہماری دوائی پولی کیور۔